جی یہ ایک اور میسج ہے. یہ کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آئی بیکم مور اپسیٹ وین آئی شیئر مائی پرابلم ود سم ون, دیٹس وائی آئی پریفر ٹو بی سائلنٹ. یہ جب کسی سے شیئر کرتے ہیں تو زیادہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں. دس از ڈفرنٹ فینومینا. اور اٹ ہیپنس دس, واٹ شوڈ آئی ڈو, واٹ از دا سولوشن؟ یہ بڑی انہوں نے اہم بات کی. ہوتا یہ ہے کہ جن پرابلمس کے بارے میں ہم دوسروں سے جب شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک متھ ہے کہ ہمیں ہر ایک سے اپنا پرابلم شیئر کرنا چاہیے. ایکچولی ہمیں اچھا یہ ایک متھ ہے, متھ مطلب یہ غلط ہے, یہ درست بات نہیں ہے کہ آپ ہر ایک سے اپنا دکھڑا روئیں. اچھا, کیونکہ اگر آپ کسی بھی انسان سے اپنا دکھڑا روئیں گے, اور جو ہمیشہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا پرابلم شیئر کریں, دل کی بات دل میں نہ رکھیں, تو یہ ادھوری بات ہے. اچھا, یہ ادھوری بات ہے. آپ کسی سے بھی اپنا پرابلم شیئر نہیں کر سکتے. آپ ہمیشہ اپنا پرابلم اس سے شیئر کر سکتے ہیں جو سولوشن دے گا. یعنی کوئی انتخاب کریں کہ کس کے ساتھ شیئر کرنا ہے. یعنی ایک بات کا انتخاب نہ کریں کہ میں نے شیئر کرنا ہے صرف. آپ دوسری بات کو بھی منتخب کریں کہ شیئر کرنا ہے میں نے اس شخص کے ساتھ صرف جو کہ مجھے الٹیمیٹلی یہ بات سن کے مجھے اس کا کوئی سولوشن دے گا. رائٹ. دیکھیے, اگر مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہو, جسمانی بیماری کی میں بات کر رہا ہوں, کوئی شخص بیمار ہو اور وہ دن میں 6-7 ڈاکٹرز کے پاس جا کے اپنی بیماری اور اپنا دکھڑا اور اپنی کمپلینٹس شیئر کرے, اور اٹھ کے واپس آ جائے, تو وہ شام کو زیادہ بیمار محسوس کر رہا ہوگا اپنے آپ کو, یا کم؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. کیونکہ بات سولوشن کی نہیں ہوئی, بات پرابلم کی ہوئی ہے. اور جتنی دفعہ آپ اپنا پرابلم شیئر کرتے ہیں اتنی دفعہ آپ اپنے پرابلم کو ری وزٹ کرتے ہیں. آپ نے اپنے پرابلم کو دوبارہ ایک طرح سے ریکال دے دی. صحیح بات ہے. تو پرابلم آپ 6 دفعہ شیئر کریں گے تو پرابلم 6 گنا محسوس ہوگا. ٹھیک ہے. سو اصل پرابلم شیئر کرنا جو ہے, دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. دیٹ از ناٹ دی پوائنٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کسی سیانے آدمی سے جس سے کہ آپ کو سولوشن کی توقع ہو اس سے شیئر کریں گے. اور اس کے لیے کاؤنسلرز ہوتے ہیں. اس کے لیے یہ نہیں کہ جو شخص پہلے آپ کو ملے آپ اپنی رام کہانی ان کو سنانا شروع کر دیں. بہت ساری میتھس ہیں جو ماضی میں جن باتوں کو درست سمجھا جاتا تھا, اب ریسرچ نے وہ باتیں غلط ثابت کی ہیں. تو یہ جن بھائی نے یہ بات کہی ہے, یہ انہوں نے خود سے ایکسپلور کیا ہے, خود سے ڈسکور کیا ہے کہ میں اپنا پرابلم شیئر کرنے کے بعد اپسیٹ ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر اگر آپ کسی ایسے شخص سے پرابلم شیئر کرتے ہیں جو آپ کے پرابلم کے جواب میں اپنا پرابلم بیان کرنے لگتا ہے ویسا ہی, اور آخر میں ثابت کرتا ہے کہ یہ دنیا بہت ہی کوئی بری جگہ ہے, تو آپ پہلے کی نسبت جو ہے یو آر ناٹ بیٹر آف, یو آر ورس آف. سو سب سے پہلے آپ کی زندگی میں ریسورسز ہونے چاہیے, ہیومن ریسورسز ہونے چاہیے کہ جن کے پاس آپ جائیں اور اپنا پرابلم شیئر کریں. ریلیونٹ پرسن ہونا چاہیے. جیسے اگر آپ کو پرابلم اپنی تعلیم کے شعبے میں ہے تو آپ کسی ٹیچر کے پاس جائیں گے. اگر آپ کو کوئی نفسیاتی الجھن ہے تو آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے. اگر کوئی بیماری ہے, اب دیکھیں کئی لوگ ہیں وہ بتاتے رہیں گے کہ میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, میرے پٹھوں میں درد ہوتا ہے, عام لوگوں کو بتاتے رہیں گے, اور جب آپ ان سے پوچھیں کہ کسی ڈاکٹر کو دکھایا, کہتے نہیں اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا, یا میرے پاس یہ مجبوری ہے, یا میری وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا. پھر ان کے پاس ایکسکیوزز کی ایک فہرست ہوتی ہے. اور زبیر صاحب کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے. کہتے ہیں آئی ہیو سوئسائڈل تھاٹس, یعنی کہ خودکشی کرنے کے خیالات ان کے ذہن میں جنم لے رہے ہیں, اور پوچھا ہے کہ میں ان سے کیسے بچوں, اور ایک چھوٹی سی وجہ بتائی. کہتے ہیں کہ ایک لائر نے مجھے لوٹ لیا ہے, اے لائر ہیز لوٹڈ می. یہ 3 جملے انہوں نے کہے ہیں. پہلا جملہ ہے زبیر نام بتایا, آئی ہیو سوئسائڈل تھاٹس 1. سیکنڈ جملہ, ہاؤ کین آئی پریونٹ دیم. نمبر 3, اے لائر ہیز لوٹڈ می. اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک پورے الگ سے پروگرام کا تقاضا ہے کہ سوئسائڈل جو تھاٹس ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں. جیسے کہ انہوں نے یہ جو آخری بات کر کے مجھے موقع دیا ہے کہ میں ایک حقیقت اپنے آڈینس تک پہنچا سکوں کہ بیرونی حالات کا ہمارے سوئسائڈل تھاٹ سے کچھ زیادہ لینا دینا نہیں ہوتا. زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کے تنگ کرنے سے, کسی کے لوٹ لینے سے, کسی کے پریشان کرنے سے, کسی ناکامی سے,
بے روزگاری سے یا غربت سے خودکشی کی راہ ہموار ہوتی ہے تو ایسا بالکل بھی درست نہیں ہے. خودکشی کا جو خیال ہے یہ ایک بہت بڑا خیال ہے. اپنے آپ کو جو کل کرنے کا جو خیال ہے یہ ایک کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. یہ بایولوجی سے ابھرتا ہے. یہ ہمارے جسم میں کچھ ایسے کیمیکل جب زیادہ بننے لگتے ہیں، جب ان کی افزائش ہونے لگتی ہے تو خودکشی کا خیال آتا ہے. اور اس کے لیے بیرونی حالات کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. اگر بیرونی حالات بہترین بھی ہوں تو بعض اوقات لوگ خودکشی کی طرف جا سکتے ہیں بشرطے کہ ان کے جسم میں وہ کیمیکل پیدا ہو جائے. اچھا، آپ جانتے ہیں دنیا کے ایسے ممالک میں خودکشی کی شرح ہمارے ملک سے یا افریقن ممالک سے کہیں زیادہ ہے. دیکھیں، خودکشی کی سب سے کم شرح افریقن ممالک میں ہے، جہاں پہ مصائب بہت زیادہ ہیں، جہاں کے میرے خیال میں خودکشی کے لیے بڑے مناسب سازگار حالات نظر آتے ہیں. گرمی اتنی زیادہ ہے، جانور ہیں، پسماندہ حالات، معیشت خراب. وہ گرمی کا موسم ہی ان کو خودکشی سے بچا رہا ہوتا ہے. اور اسکینڈینیوین کنٹریز جہاں بہت سردی ہوتی ہے، سردی کی وجہ سے لوگ خودکشی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی زندگی میں تمام آسائشیں سہولتیں موجود ہوتی ہیں. جاپان میں بہت زیادہ ہے خودکشی کی شرح، دنیا میں سب سے زیادہ جاپان میں ہے. اور آپ دیکھیے جاپان کتنا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ. اسی طرح امریکہ اور آسٹریلیا اور دنیا کے دوسرے ممالک جہاں کے معاشی حالات ترقی یافتہ ممالک، ملائیشیا، سنگاپور، تو یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ خودکشی جو ہے یہ ایک بیماری ہے. یہ اپنے آپ کا جو قتل ہے یہ ایک بیماری ہے. اس کے لیے آسان ترین بات میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی خودکشی کا خیال آئے تو اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. گو ٹو یور فزیشین، گو ٹو یور سائکیٹرسٹ، جا کے بات کیجئے کہ مجھے یہ خیال آتا ہے. اس خیال کو کبھی اپنے تک نہ رکھیں، اس خیال کو کسی سیانے کے ساتھ شیئر کریں. ایسے بندے کے ساتھ شیئر نہ کریں جو ایک دم سے آپ کو کنڈیم کرنے لگے، یا جو ایک دم آپ کو ناشکرا ہونے کی بات کرے، یا مردے الزام ٹھہرانے لگے، یا آپ کو فوراً ایسی بیرونی وجوہات کی طرف اشارہ کرے جس کی وجہ سے آپ خودکشی کی طرف مائل ہو رہے ہیں. تو بنیادی نقطہ سمجھنے کا ایک ہے کہ خودکشی کا بیرونی حالات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ خودکشی کے لیے اگر خیالات آپ کو آ رہے ہیں تو آپ اپنے فیملی فزیشین سے بات کریں. وہ بہترین پوزیشن میں ہے، وہ آپ کے قریب ہے، آپ کو ایکسیس حاصل ہے، وہ آپ کا رازدار بھی ہے، وہ آپ کا پردہ بھی رکھے گا، لیکن آپ کا مسئلہ بھی حل کرے گا. تو خودکشی کے لیے جس قسم کے علاج کی ضرورت ہے، فیملی فزیشین اس قسم کے علاج میں بہت ماہر مانے جاتے ہیں. اور خودکشی کے لیے جو پس پردہ بیماری مانی جاتی ہے وہ ڈپریشن ہے، اور اس کا علاج اینٹی ڈپریسنٹ ہوتے ہیں. جب کسی کو ڈپریشن ہوتی ہے تو ڈاکٹر مناسب سمجھے تو اس کو اینٹی ڈپریسنٹ دیتے ہیں. اینٹی ڈپریسنٹ کے علاوہ تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. خودکشی کے خیالات کو اپنا قصور نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ایک بیماری کا شاخسانہ ہے. تو ان چیزوں میں اگر آپ تھوڑا سا کوشش کر کے آگے بڑھیں، ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں، تو آپ اس اذیت ناک خیال سے نکل جائیں گے اور ایک قیمتی زندگی جو ہے وہ بچ جائے گی. آئی تھنک ڈاکٹر صداقت علی نے مختلف جو ہمارے ایس ایم ایس آئے ہیں اور جو پچھلے دنوں میں ہم اتنے ایس ایم ایس نہیں پروگرام میں شامل کر سکے، آج بڑا انٹریکٹیو ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار دیٹ ڈاکٹر صاحب.